بنام خدا مہربان و شفیق۔ مکمل حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک اور سادی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنین کو خوشخبری سنائے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے عمدہ اجر مہیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ بڑی غلط بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ یہ لوگ محض کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے؟ جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ عمل کے اعتبار سے ان میں سے بہتر کون ہے، اور جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم اسے ایک دن چٹیل میدان میں بدل دیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی کر۔ تو پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم ان کے صحیح واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو استحکام بخشا تھا۔ جب وہ اٹھے اور انہوں نے برملا کہا، ہمارا پروردگار تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ بالکل بیجا بات ہوگی۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا؟ اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو چلو اب غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جس کی ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پائیں گے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت جان لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے، تمہارے دل میں ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ تو وہ بولے، ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم یہاں کتنے عرصے رہے ہو۔ تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکہ لے کر شہر کی طرف روانہ کرو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا صاف ستھرا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے سامان رزق فراہم کرے، اور وہ ذرا ہوشیاری سے یہ کام کرے اور کسی کو تمہاری بھنک نہ پڑنے پائے۔ یقیناً وہ لوگ اگر تم پر قابو پا گئے تو تمہیں سنسار کریں گے یا تمہیں اپنے مذہب کی طرف واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم ہرگز نجات نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں کو ان کے احوال سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور بلا شبہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ یاد کرو جب وہ لوگ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جہاں اصحاب کہف ہیں وہاں ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو اس غار پر ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 افراد تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ 7 افراد تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے
کہ میرا رب ان کی تعداد سے اچھی طرح باخبر ہے اور ان کی تعداد کا علم کم لوگوں کو ہے، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور ان کی تعداد کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت بھی نہ کریں، اور کسی شے کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ کہیں، اور اگر یہ کہنا بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے میرا رب اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے اس بات کی طرف جو رشد و ہدایت سے قریب تر ہو۔ وہ لوگ اپنی غار میں 300 سال تک رہے اور کچھ نے اس میں 9 کا اضافہ کر دیا۔ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور سرپرست نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اے نبی آپ پڑھ کر سنا دیجئے آپ پر جو وحی کی گئی ہے، آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کے کلمات کو تبدیل کرنے کا کوئی مجاز نہیں، اور نہ ہی آپ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ رضائے پروردگار کے طلبگار ہیں، اور آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ اور خبردار اس کا کہنا نہ مانیے ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، اب جس کا جی چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ ہم نے تو ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہ فریاد بھی کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو یقیناً ہم بہترین عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور وہ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے زیب تن کریں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب اور خوبصورت جائے قیام ہے۔ اے محمد آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دیں۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کے لیے انگور کے 2 باغات تھے، اور ہم نے اس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دی۔ دونوں باغات خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی، اور ہم نے ان باغات کے درمیان نہر بھی جاری کر دی۔ اور جب اسے فائدہ حاصل ہوا تو ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے گفتگو کے دوران کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مال اور افرادی طاقت رکھتا ہوں، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر گویا ہوا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف پلٹایا گیا تو میں اس سے بہتر ٹھکانہ حاصل کر لوں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو نے اس ہستی کا انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے خلق فرمایا، پھر تجھے مکمل آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اے کاش جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ اللہ نے چاہا وہی ہوا، اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے۔ جب تم یہ دیکھ رہے تھے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے کم ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تمہارے باغ سے بہترین باغ مجھے عنایت فرما دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس کی وجہ سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا ان باغات کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے اور تم اسے پا نہ سکو۔ آخرکار اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا اور وہ اپنی سرمایہ کاری پر کف افسوس ملتا رہ گیا، اور یہ باغ اپنی ٹہنیوں پر اوندھا گرا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار نہ دیتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی گروہ بھی اس کا مددگار نہ تھا، اور وہ ہم سے بدلہ بھی نہ لے سکتا تھا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اقتدار تو صرف خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال اس طرح سمجھائیے
کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کر دیا، اس سے مل کر زمین کی نباتات کی خوب رویدگی ہوئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑانے لگیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم اس روز سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان سب کو آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیا جائے گا۔ ارشاد ہوگا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ مقرر ہی نہیں کی ہے، اور نامہ اعمال کو سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ مجرمین نامہ اعمال کے ان درجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کم بختی، یہ کیسی تحریر ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی کسی بات کو نہیں چھوڑتی، بلکہ ان سب کو جمع کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس کا تعلق جنوں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، درا حالی کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالمین کو کتنا برا بدلہ ملا ہے۔ میں نے انہیں مشاہدہ نہیں کرایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتا ہوں۔ اور اس دن سے ڈرو جب اللہ کہے گا تم نے میرے جو شریک قرار دیے تھے انہیں آواز دو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان مشترکہ ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ اور جب مجرمین جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور اب اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مثال طرح طرح سے بیان کر دی ہے، لیکن انسان تو بہت زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ انسانوں کو کس بات نے روکا تھا کہ وہ ایمان لے آتے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، اور وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لیں۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کو اعلی کار بنا کر اس کے ذریعے حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی ہو اور اس نے اس سے روگردانی کر لی، اور وہ ان گناہوں کو بھول گیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ اے نبی، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں پھر بھی وہ ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ اور اے نبی، آپ کا رب درگزر کرنے والا اور صاحب رحمت ہے، وہ اگر ان کے کرتوتوں پر پکڑنا چاہتا تو ان پر جلد ہی عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنیاد پر ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں، یا برسا برس میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ پس جب وہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، تو اس نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا۔ اس جوان نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کی طرف سے غافل ہو گیا، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، ہم اسی جگہ کی جستجو میں تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے نشانات قدم پر واپس آئے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اسے ہم نے ہی
علم لدنی عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس بندے خضر نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کریں، یہاں تک کہ میں خود اس بارے میں آپ کو بتلا نہ دوں۔ وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ کشتی میں بیٹھنے والوں کو ڈبو دیں، آپ نے تو بڑی سنگین بات کی ہے۔ اس خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیجیے۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ اس شخص خضر نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، تم نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، تم نے تو ایک ناپسندیدہ کام انجام دیا ہے۔ اس خضر نے کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں تک پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرا چاہتی ہے۔ اس شخص نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت طلب کر سکتے تھے۔ اس شخص خضر نے کہا، بس اب میری اور تمہاری جدائی ہے، میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا۔ اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحبان ایمان تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کافرانہ روش سے انہیں تنگ کرے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی آگے ہو۔ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ان کے والد نیک تھے۔ تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے بلوغت کی منزل کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر یہ عمل کیا گیا، میں نے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کیا۔ یہ ان امور کی تعویل تھی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے، میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل سے نوازا تھا۔ چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو کیا دیکھا کہ وہ ایک سیاہ پانی کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، ہم نے تمہیں مختار بنایا ہے، تم انہیں سزا دو یا ان سے حسن سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا ہے ہم ان قریب اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائے گا اور وہ اسے بدترین سزا دے گا۔ لیکن جو ایمان لایا اور صالح عمل بجا لایا تو اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم اپنے معاملات میں اس سے نرمی سے گفتگو کریں گے۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے فراہم نہیں کیا۔ یہ ان کا حال تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفصیل ہمارے احاطہ علم میں ہے۔ پھر وہ کسی اور مہم پر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو ان کے درمیان اس نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تمہارے لیے مال جمع کریں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم طاقت و قوت سے میرا ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو کہا،
اب اسے پھونک مارو، دہکاؤ۔ جب یہ دیوار آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ بندہ ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، اور ہمارے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس دن ہم انہیں اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا تو پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ بھی سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ضیافت کا سامان بنا دیا ہے۔ اے نبی، فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں آگاہ کر دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیاوی زندگی میں عکارت چلی گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی ملاقات کا یقین نہ کیا، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل قائم نہیں کریں گے۔ ان کی جزا جہنم ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو ان کی ضیافت کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہاں سے نکل کر کہیں جانے کا دل نہیں چاہے گا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس جیسا اور سمندر مدد کو لے آئیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، بلا شبہ میں تم جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یقیناً تمہارا معبود بس خدائے یکتا ہے۔ پس جو اپنے رب سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی اطاعت میں کسی اور کو شریک قرار نہ دے۔